اقدامی علی عنق الرجال، یہ من جانب باری آپ کو حکم ہوا، وگرنہ آپ نے اپنی بزرگی کا اعلان نہیں کرنا تھا۔ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ ایجنٹ بھرتی نہیں کرتے، تم کو ہو یہ مجدد ہے، تم کو ہو یہ غوث ہے، تم کو ہو یہ کتب ہے، لیکن وہ جھوٹ موٹ کی چٹنی ہے اصل میں، یہ جس کو جھوٹ موٹ کے حلوے میں تبدیل کر لیا گیا ہے۔ آئیے اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ترجمہ تفسیر جو آپ کر رہے ہیں وہ پچھلوں نے بھی کبھی کیا ہو، کبھی سابقہ کتابیں اٹھائیں تو اس میں وہ نکل آئے، ایسا نہ کہ ترجمہ خود ہی آپ ہی نے کیا ہو۔ اس جگہ یہ سورہ سبا چل رہی ہے، سورہ سبا یہ آل یمن کے بارے میں ہے۔ سبا شہر آج بھی یمن کے اندر موجود ہے، بلقیس اسی شہر کی نوالی تھی، اسی شہر کے اندر ان کا پایا تخت تھا۔ جو آصف بن برقیہ وہاں سے پایا تخت اٹھا کے لائے تھے، اور وہ اتفاق سے کوئی مولوی صاحب نہیں تھے، یہ بڑی مشکل ہے، وہ ایک ولی اللہ شخص تھا۔ معلوم ہوا انبیاء کی بارگاہ میں زیادہ قرب جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ ولیوں کو ملا ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں صرف 7 آدمی تھے جن کو کوالیفائڈ سرکار نے قرار دیا، لیکن صحابی ہر صحابی ہے۔ روحانیت کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ولی ان کے برابر کا ہے؟ معلومات دنیا ولایت میں ان کو بڑی بڑی قداور شخصیتیں ہیں، دنیا علم میں صرف 7 آدمی کو سرکار نے کوالیفائڈ قرار دیا۔ تو پھر قرب زیادہ کو جو ملا وہ ولایت کے عنوان سے ملا، علم کے عنوان سے نہیں ملا۔ سرکار کی مرضی ہے پھر جس کو جتنا علم بھی دے دیں۔ تو جو علم کے اندر قرآن کی تفسیر کے اندر سب سے پہلی بات اس ترجمے اور تفسیر کا پرانے لوگوں سے ملنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو شہر سبا ہے، شہر سبا کے اندر اس کا پائے تختہ اٹھا کے لانے کا کام آصف بن برقیہ نے کیا تھا، اور یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوئی، اس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، پر اتنی بات پھر سمجھنے کی ہے اس وقت اللہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اللہ کو نبی نے کیوں نہیں کہا تو لے آ؟ اس سے اللہ کے سوا استعانت تو ثابت ہوئی، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد مانگنا، پھر مدد کس سے مانگی؟ ایک ولی سے مانگی، خود نبی ہو کر۔ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ نبیوں تو جب اوکھڑ آئی وہ میاں دا پوتا، مشکل حل کرائی سب دی قرب شہادہ بہتا۔ وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی توہین کی۔ میں پوچھتا ہوں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک مشکل محسوس فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ خود لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت یہ کہنا تم لے آؤ، اس کا مطلب میاں محمد گھبرانی کے لیے میں مواد چھوڑوں گا، دنیا کبھی یاد کرے کہ کبھی ولی کی مدد نبی کو پہنچ سکتی ہے۔ یہ عام فارمولہ ہے قرآن کا، چھوٹی شان والے سے بڑی شان والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مثلا اذهبوا بقمیصی ھذا، جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری قمیص لے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرے والد صاحب کے چہرے پر جا کر کے پھینکنا، اسی وقت ہتھیارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہ کہنے سے اگر خدا کو ناراض ہونے کی عادت ہوتی تو یوسف علیہ السلام کو ناکام کر دیتا، معاذ اللہ سبحانہ باللہ۔ لیکن فلما انجال بشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، آئے قمیص لائے اور قمیص لا کے چہرے پر پھینکتے ہی گئے، اسے تو اخیارے ہو گئے۔ اگر یہ کام انہوں نے ناجائز کیا ہوتا تو یہ اسے افادیت ہوتی اس کی۔ تو یوسف علیہ السلام کتنے بھی بڑے امر یعقوب تو نہیں ہیں، یعقوب علیہ السلام تو والد ہیں، تو بیٹے کی قمیص سے باپ کو شفا ہو گئی، ثابت ہوا کہ چھوٹے شان والے سے بڑی شان والے کو بھی کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میں اپنے ایک مریض کو کہوں میرے ہاتھ کو درد ہے دم کرو تو کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ سرکار کو درد تھا، جناب سیدہ عائشہ کو اجازت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ کہ آخری موعظتین دونوں پڑھ کے مجھے پھونک مارو۔ چھوٹی شان والے سے بڑی شان والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پیر کہے میرے لیے دعا کرو، اس کا ثبوت جب اذان آپ کہتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلوات القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا جو مانگتے ہیں کس کے لیے ہے؟ سرکار کے لیے۔ حکم کس نے دیا ہے؟ سرکار نے۔ کیا کہا ہے؟
مولا کریم وہ درجہ تو نے وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ میرے محبوب کو دے دے. اب بتاؤ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمانا اے میرے امتیوں جب بھی اذان ہو دن میں 5 مرتبہ ہو تو بھی پڑھا کرو. اچھا دن میں 5 مرتبہ کہہ گیا ہوں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید زیادہ مرتبہ بھی کہنی درست ہے, زیادہ مرتبہ بھی کہنی درست ہے. سرکار کے دور میں تہجد کے لیے بھی اذان ہوتی رہی ہے. اگر کوئی آدمی گھر سے چلے تو گھر والے خطرہ محسوس کریں, پتہ نہیں کیا ہوگا راستے کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کہا وہ چلا گیا اس کے بعد اذان کرو خطرہ ٹل جائے گا. تو کیا اس اذان کے بعد بھی یہ پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ اللہ مرب حاضر دعوت یہ درست ہے. کیوں کہ سرکار نے اذان کے بعد کہا, وقت کے ساتھ نہیں کہا. جب اذان کہی جائے تو اسے میرے لیے یہ دعا مانگا سمجھ لگی. اور قبر پر بھی اذان کہنا اسی سے ثابت ہے. یہ صاحب پورے مختار نے متعدد مقامات ذکر کیے کہ نماز کے سوا جماعت کی اطلاع کے بغیر بھی فلاں فلاں جگہوں میں اذان کہنی درست ہے. جیسا بخاری شریف کے متن کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام قباء شریف میں گئے, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اذان کہنے لگے. جب اذان کہہ چکے سرکار نے پوچھا سعد یہ کیوں اذان کہی ہے, یہ تو کسی نماز کا وقت نہیں ہے. حضرت یا رسول اللہ ہم دونوں اکیلے ہیں تو یہاں یہ جمی کے ہیں بڑے, تو یہ نادان سے ہوتے ہیں, کوئی شرارت نہ کریں, اذان کہیے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے سرکار آئے ہوئے تو اکٹھے ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی کبھی اذان کہنا درست ہو سکتا ہے. تو سرکار کا فرمانا اذان کے بعد پھر میرے لیے دعا کرو. اگر چھوٹے برتبے والے سے بڑے کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا یہ کیوں کہا ہے؟ مشکات شریف باب الیمن و شام اس کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا کہ اے عمر اے علی تمہاری ملاقات ہوگی اویس کرنی سے, تو تم نے اس سے میری امت کے لیے دعا کروانی ہے. اویس کرنی سے ابھی بھی نہیں ہے. اور لطف دیکھیے وہ سلسلہ اویسیہ کے لوگ کہتے ہیں بغیر بیعت کے بھی چاہوں کام چلتا ہے, ملاقات ہی نہ ہوئی ہو. حالانکہ صوفیہ کا اتفاق ہے کہ جب تک کہ صاحب طریقت کے ساتھ ملاقات ہو کے بیعت نہ کی ہے بیعت ملاقات نہیں ہوتی. وہ اپنے حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ ویس کرنی نے بیعت نہیں کی, یقیناً انہوں نے کی اور کس سے کی؟ حضرت حضر قرار سے کی, جن کے جنگل میں ساتھ تھے. تو بیعت سے پہلے تو جنگ میں شامل نہیں ہوئے نا. ہاں تمام جنگوں میں مولا مرتا کے ساتھ رہے, تو پھر کہنا کس طرح ممکن ہے بیعت نہیں کی؟ بیعت ہوئی ہے. لیکن ایسے ہمارے ملک میں یہ حادثات چند ہوتے رہے. جمعیت علماء پاکستان کے صدر وہ بنتے رہے جنہوں نے ایک لفظ بھی کسی سے پڑھا نہیں. چل ہاں, اور جمعیت المشائخ کے صدر وہ بنتے ہیں نہ کسی کے مرید اور نہ کسی کے پیر. یہ حادثات پیری کو پیش آئے اور اس کے مقابلے میں یہ حادثات علم کی دنیا میں بھی پیش آئے. لیکن حضرت خواجہ ویس کرنی جو تھے جناب حیدر قرار کے ساتھیوں میں سے. اب جنگ جمل کی تفصیلات پڑھیں تو جنگ جمل کی تفصیلات میں حضرت خواجہ ویس کرنی کا نام ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے بڑے مرتبے والا کبھی چھوٹے مرتبے والے سے استفاع کر سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا شہر سبا سے تخت لانا ہے, جن بولا میں لاؤں گا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کی طاقت اگر ولی کے برابر ہوتی تو اس کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہو جاتے. جن نگام میں لے آؤں گا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے وہاں یہ زیادہ وقت ہے, اتنا دیر میں انتظار نہیں کر سکتے. وہ سامنے آ گئی ہے, وہ وہاں سے یہاں نہ آئے تخت پہلے سے موجود ہو. اس وقت ولی نے کہا کہ جس جگہ جا کر کے جنات کے پرے پرواز ان کو آگ لگتی ہو وہ پرواز نہ کر سکتے ہو, وہاں ولی کی قوت استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ نبی کی مشکل کا وقت ہے, ولی کام آیا ہے. کیا دلیل ہے جی, بڑی خوبصورت دلیل جناب. ولیاں نبیاں دے جد اوکھڑ آئی روم. آصف بن برقیہ کچھ بھی ہوا ہوگا لیکن غوث پاک تو وہ نہیں ہے, وہ بنی اسرائیل کے انبیاء اولیاء اللہ میں سے ہے.